الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا ببرکت مہینہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جس نے بالخصوص نواسہ رسول امام علی مقام سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی نے عالم اسلام کو عروج بخشا، حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سامعین محترم، ارشاد ربانی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میں کیا مانگتا ہوں؟ اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو فرمایا علی و فاطمہ اور ان کی اولاد۔ فرمایا علی و فاطمہ تو وابناہما، علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ لہذا سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار کی محبت نہ صرف واجب بلکہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا کہ جس کو مکین گنبد خضراء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے، اہل ایمان کے لیے وہ تعظیم و اکرام کے لائق اور محبوب ترین شخصیت تصور ہو جاتی ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہو جائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار سے محبت کرتا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ شخصیت، وہ انسان مقبول ہوگا۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، وہ احب اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو تو میری خاطر محبت کرو۔ حضرت امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی میں بیان فرمایا۔ لہذا سامعین محترم، اس محبت کا حکم اللہ اس کے رسول کی طرف سے امت پر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کی محبت ہے وہ امت کے لیے فرض بھی ہے اور سامعین محترم امت کے لیے قرض بھی ہے۔ اب یہ فرض کس کا ہے اور یہ قرض کس کا ہے؟ فرض تو ہے قرآنی حکم کہ اللہ نے فرمایا، میرے حبیب آپ فرماؤ، میں تم سے اس اجرت پر کچھ بھی نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، تو یہ حکم ربی ہے۔ تو اگر کچھ مانگتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت ہی مانگتا ہوں، اور میرے اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ میری خاطر تم کرو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام ابن ماجہ اور امام ابن حاکم نے اس کو بیان فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم اللہ ولقرابتهم منی، کہ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا، اللہ اکبر، جب تک میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت ہونے کی وجہ سے وہ محبت نہ کرے۔ تو لہذا قرض اور فرض دونوں چیزیں آ گئیں۔ اور پھر سامعین محترم، فرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قرض نبی رحمت، فرض تو اللہ کا حکم ہے، قرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جب تک فرض ادا نہ ہو اور جب تک قرض ادا نہ ہو، دونوں صورتوں میں چھٹکارا نہیں ہے۔ فرض رہ جائے تب بھی چھٹکارا نہیں ہے سامعین محترم، اور اگر قرض رہ جائے تب بھی سامعین محترم انسان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو دیا ہی دیا ہے، لیا کچھ نہیں۔ امت رسول اللہ کو دے ہی کیا سکتی تھی؟ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
آل مبارک کی محبت مانگی، اور پھر اس میں بھی مانگنے والوں کا ہی فائدہ ہے، دینے والوں کا ہی فائدہ، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ میں جا رہا ہوں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ مانگنے والوں کا ہے۔ تو ساری زندگی اللہ کے نبی نے امت کو دیا، زکوٰۃ کی باری آئی اپنی آل کو محروم رکھا، صدقے کی باری آئی یہ بھی نہیں دیا، فرمایا زکوٰۃ بھی میری آل پر جائز نہیں ہے، صدقہ بھی میری آل پر جائز نہیں ہے۔ میرے حضور کو غریبوں کا احساس تھا، اگر آل کو زکوٰۃ دی جاتی، آل کو صدقہ دی جاتا، تو ساری امت کی زکوٰۃ اور صدقہ سادات کو دے دیا جاتا، امت کو مشکل ہو جاتی۔ اس لیے سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غریب کیا کھائیں گے، میری امت کے پریشان اور غریب مستحق لوگ کیا کھائیں گے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ امت کو نوازا۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے پیار مانگا، اور امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک ہیں، فرمایا اے اللہ اسے محبت رکھنا جو حسین سے محبت رکھے، اے اللہ اسے تو محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ اس کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ناراض ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے لیے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اے اللہ قیامت کی صبح تک جو حسن و حسین سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم سے اندازہ کریں، پھر یہ محبت تھی، پھر یہ وہ سچا جذبہ تھا، پھر یہ رسول اللہ کی وہ تربیت تھی۔ اللہ اکبر کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے کس جاں فشانی سے کھڑے ہوئے، لڑے، جانی مالی قربانی دی، آل اولاد کی قربانی دی، حق اور باطل کی واضح مثال امام علی مقام بن کے میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی۔ لہذا سامعین محترم، بات میں ختم کروں آپ کے سامنے کہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کی محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض ہے۔ ستارے آسمان والوں کے لیے رحمت ہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمت ہیں۔ جب آسمان پر یہ ستارے نہیں رہیں گے یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، اور جب زمین پر میرے اہل بیت نہیں رہیں گے یہ زمین بھی نہیں رہے گی۔ میری آل تمہارے درمیان اتفاق و اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ تم کو اختلاف سے بچاتی ہے، جو اس سے اختلاف کرے گا وہ شیطان کی جماعت ہے۔ میرے پیارے سامعین محترم، حضور اکرم نے بتا دیا کہ رحمان کی جماعت کون سی ہے اور شیطان کی جماعت کون سی ہے۔ جس کے دل میں حب اہل بیت ہے، جس کے سینے میں محبت رسول ہے، پنج دن پاک کا پیار ہے، حسنین کریمین کے لیے محبت ہے، یہ رحمانی جماعت ہے۔ اور جس کے دل میں اس ہستی کے لیے، اس ذات کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، اس قبیلے کے لیے، پنجتن کے لیے بغض ہے تو وہ یقیناً شیطانی جماعت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم رحمانی جماعت ہیں، ہم اس جماعت میں ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی آل کی محبت کا حکم دیا، جس سے رسول نے پیار کیا، جس سے صحابہ نے پیار کیا، اور صدیوں سے امت اپنے نبی کی آل سے پیار کرتی آ رہی ہے۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔